السلام علیکم دوستو، اس وقت اطغر الغازی پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں اطغر الغازی کے کردار پر بہت ہی بحث ہو رہی ہے۔ کون تھا اطغر الغازی؟ اطغر الغازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی اطغر الغازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقت مغلوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتار بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈیلریس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیشنز پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے؟ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کا باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے اور اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن آلتن ہیں، جنہوں نے اطغر الغازی کا کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے میں دیکھا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگلوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ وہاں پر موسم، وبا، پہاڑوں کی ٹھنڈک اور کافی پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ اس قبیلے کا پیشہ بھیڑیاں چرانا تھا۔ اس قبیلے نے امیر الحلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جاں بازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں نے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا اطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا، اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے مغلوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز اطغرل نے ہانلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانرواں سلطان علاء الدین کیقباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور اطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں اطغرل نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی مغلوں اور صلیبوں کے خلاف پرسپیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامے کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جا چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی؟ اس کے علاوہ اطغرل کے 3 بہادر ساتھیوں نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری پر ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ مغلوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں،
13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور مغلوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان کی مشکل حالات میں ارطغرل الغازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور مغلوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرہ برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن و کمال یہ ہے کہ اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس نے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامہ کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی فلمی ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ دوستو، یہ ساری تفصیل ڈرامہ کی کردار کی تھی۔ اب آئے جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل الغازی کون تھا۔ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے؟ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارطغرل ڈرامہ میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ دوستو، ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامے کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت یہ حالات تھے جیسا ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ 2 لفظوں آر اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ آر کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں۔ اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر میں۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوقی کی سلطنت کا وفادار رہا۔ دوستو، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی ہے اور دوسری فوج ہار رہی ہے۔ ارطغرل نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہارتی فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکستہ خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کے فوجی تھے اور سامنے مغلوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی بھی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ دوستو، مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے۔
جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب ماضی کے مقابلے میں بہت ہی کمزور اور نتینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا۔ مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، 13ویں صدی کے وسط میں منگلوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوق کو کمزور کر دیا اور وہ اپنے مغلوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقعی غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی رہنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کے شاخ قائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتِ اہل سنت اور الجماعت سے منسلک اور مسلکہ حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے حوالوں اور ان کی سرگرمیوں میں متعلق زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کی وجود کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویزات بھی ترکی میں موجود ہے، جس میں ارطغرل غازی کی مغلوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کے جدوجہد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دوستو، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کرتے تھے اور اس وقت کے موجودہ ترک قبائل نے اس کی سوچ بالکل الگ کر دی تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے، صلیبیوں اور مغلوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا ایک خواب پورا کیا، ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرے میں حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس ڈرامہ میں تاریخ کو کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامہ میں پیش کی گئی فکر و جدوجہد صلیبیوں اور مغلوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے مغلوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر سے یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامہ میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے، جس کے ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل نے پہلے ہی کر رکھی ہے اور بقیہ اردو سب ٹائٹلز کی موجود ہیں۔ دوستو، یہ بات جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے، جس سے سرکاری ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ قائی فلمی نام کا ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامہ کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے۔ ٹیررلیس ارطغرل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں: کتنی ہی فلمیں دیکھیں اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ایک شاہکار ہے، یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔